واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن عبادات میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں مزہ نہیں آتا۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن تلاوت کی جو حلاوت ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش کا جو مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور جو بتلایا وہ یہ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو کیا ہم اپنی مقصد زندگی سے دور ہو گئے ہیں کہ وہ نماز جو مومن کی معراج ہے لیکن اب جلدی سے نمٹا دینے والا ایک کام بن گیا ہے؟ جو عبادت کہ جس میں دل لگنا چاہیے تھا اب بوجھ محسوس ہونے لگی ہے۔ وہ نماز کہ جس کو ہم نے اپنی عادت بنایا ہے، جس کو ہم نے اپنے لیے ایک فرضی کام سمجھ لیا ہے، جس نماز کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے تھا، نماز کو ہم نے اپنے تابع بنا لیا کہ جب دل چاہا تو نماز پڑھ لی، جب وقت ملا تو نماز کے لیے آ گئے۔ تو کیا ہم واقعی اپنی زندگی کا جو مقصد تھا اس سے دور ہو گئے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے اور دل لرز جائیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو ابھی صرف 4 سال ہی ہوئے تھے مسلمان ہوئے، یعنی صحابہ اکرام کو ابھی 4 سال ہوئے تھے مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت ہدایت آ گئی۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں کتنے عرصہ ہو گیا ہے مسلمان ہوتے ہوئے؟ ان کو 4 سال ہوئے تھے مسلمان ہوئے اور اللہ کی اتنی سخت ہدایت آ گئی کہ کیا ایمان والوں پر ابھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے؟ اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں۔ کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی عمر 30 کا، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 70 80 90 سال کے بھی ہیں، لیکن ہمارا دل پھر کدھر جا رہا ہے؟ حالانکہ نماز یہ کوئی فرضی کام نہیں ہے، نماز تو اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز قیامت کے دن پوچھا جانے والا سب سے پہلا سوال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن پوچھا جانے والا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله۔ اگر نماز درست ہو گئی تو باقی سارے اعمال درست ہوں گے۔ وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اور اگر نماز میں ہی خرابیاں پیدا ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وضو کیا کرتے تھے تو ان کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرماتے کہ میں اس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر اس کا روب اور اس کا خوف ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت کچھ آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا سکون حاصل کر لیں، تھوڑا لیٹ جائیں۔
فرمانے لگی اگر مجھے سکون ہی حاصل کرنا ہوتا، اگر مجھے آرام ہی کرنا ہوتا تو میں رات کی نماز نہ پڑھتا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر صحابہ اکرام اور تابعین کی نمازوں اور عبادت کے احوال، کہ جن کے دل عبادت کے ساتھ جڑ گئے تھے تو انہیں ان کی روح کو سکون نہیں ملتا تھا جب وہ عبادات نہیں کیا کرتے تھے، ان کی روح کو تازگی نہیں ملتی تھی جب تک وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک ہماری عبادت کے حال ہے، ایک ہماری نمازوں کا حال ہے۔ وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ساتھ نماز کے لیے لے کر آیا، چھوٹا بیٹا تھا، جیسے بچوں کو لے کر آتے ہیں نا والدین، تو ایک والد اپنے بیٹے کو بھی لے آیا، تو باپ نے وہی جو جھٹ پٹ والی نماز ہوتی ہے، جلدی جلدی سے قیام کیا، جلدی جلدی سے رکوع، جلدی جلدی سے سجدہ، اور یہ سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیا۔ تو بیٹے نے جب نماز مکمل ہو گئی والد کی، تو بیٹے نے کہا کہ ابا یہ تو بڑی اچھی ورزش ہے، آپ روزانہ مجھے لے کے آیا کریں۔ تو یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ ایک دوسرا شخص جو نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اسی طرح جلدی جلدی رکوع، سجدہ، قیام، تشہد اور یہ سلام پھیر کر مکمل کر لی، تو پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اگر اتنی جلدی تھی تو اتنی تکلیف کیوں کی یہاں آنے کی، واٹس ایپ پر ہی نماز بھیج دیتے۔ تو یہ ہماری نمازوں کے حال ہیں، ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے۔ کتنے سال تک؟ ابھی تو بہت اونچی اونچی آوازیں کر رہی تھی بیان سے پہلے۔ کتنے سال تک؟ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وما تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لعلہ، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ لم یتم الرکوع ولا یتم السجود، کبھی رکوع پورا نہیں ہوتا ہے تو کبھی سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل من الصلاة الا ما عقل العبد منها، کہ نماز کا صرف وہ حصہ اللہ قبول کرتا ہے کہ جس حصے میں بندے نے پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیے۔ یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر پوری نماز میں صرف 1 منٹ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھی، صرف 1 منٹ پوری نماز میں، تو اللہ کے ہاں صرف وہ 1 منٹ ہمارا قبول ہوا ہے۔ باقی جو ہم نے رکوع کیے، سجدے کیے، قیام کیا، تشہد کیا، یہ سب ایک رسمی طور پر ہمارا پورا ہوا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا ہے۔ تو کتنی سخت حدیث ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس طرف کہ آخر ہمیں ہماری نمازوں کے یہ حالات کیوں ہیں، آخر ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کیوں باقی نہیں رہا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن دیتا ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں میں غفلت کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں میں غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہے۔ جسمانی طور پر تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن دل اس کا کہیں اور ہے، دماغ اس کا کہیں اور ہے۔ تو فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور غفلت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نمازوں پر وقت کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو اپنے تابع بنا دیتا ہے کہ جب وقت ملا تو نماز کے لیے آ گیا، جب دل نے چاہا تو نماز کے لیے آ گیا۔ نہ جماعت کی اہمیت کہ بھائی مجھ سے جماعت چھوٹ جائے گی، اور نہ ہی نماز کی کوئی اہمیت۔ اسی لیے اکثر ساتھی ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ ساتھی، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، مطلقاً بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوئے نمازیوں کو ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کہتے ہیں ہاں اب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور کچھ ساتھی اتنے مسبوق ہوتے ہیں
اور ہمیشہ اتنی تاخیر کے ساتھ نماز پر آتے ہیں کہ جب یہاں پر امام صاحب نماز مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ صاحب جو ہے مسجد پر قدم رکھتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام صاحب یہاں نماز مکمل کرنے کے لیے سلام نہیں کر رہے بلکہ ان کے استقبال کے لیے کہہ رہے ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ قدم رکھتے ہی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ ہے نماز سے غفلت برتنا، اپنا جب دل چاہا نماز کے لیے آ گیا۔ تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں عبادت میں مزہ آ جائے، عبادت میں ہمارا دل لگ جائے، ہمیں عبادت میں خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں آ جائے، تلاوت کی حلاوت ہمیں محسوس ہونے لگے۔ تو اس کے لیے یہ علماء اکرام تجویز کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آؤ تو نماز کے وقت سے 10-15 منٹ پہلے آؤ، تاکہ تسلی سے استنجا وغیرہ کر لو، سنت کے مطابق آرام سے اور آہستہ وضو مکمل کرو، اور پھر تسلی سے مسجد میں آئے، فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں انہیں ادا کرو۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر آتا ہے، دکاندار اپنی دکان کو چھوڑ کر آتا ہے، مزدور اپنی مزدوری کو چھوڑ کر آتا ہے، یا پھر دوست احباب یا گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر آتا ہے، تو ایک مصروفیت سے دوسری مصروفیت کی طرف آتا ہے۔ اور جب ایک مصروفیت سے دوسری مصروفیت کی طرف جب انسان جاتا ہے تو دوسری مصروفیت کی طرف جسمانی طور پر تو جاتا ہے، لیکن کچھ وقت تک پہلی مصروفیت کے جو احوال ہیں نا وہ ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب نماز کے لیے 10-15 منٹ پہلے مسلمان یا نمازی مسجد کے لیے آئے گا اور وہ فرض نماز سے پہلے کی سنتیں بھی ادا کرے گا، تو وہ جو پہلی جو سوچیں دماغ میں چل رہی ہوں گی وہ ساری سوچیں جو ہے وہ سنتوں میں پہلے سے نکل جائیں گی۔ اب وہ تسلی سے جو ہے وہ فرض کے لیے جو ہے فرض نماز کے لیے وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اس کی نماز میں جو ہے وہ مزہ بھی آئے گا، اس کو سکون بھی ملے گا، نماز کی حلاوت بھی محسوس ہوگی، اور نماز میں دل بھی لگے گا، اور نماز میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا، اور اس کے اندر غفلت اور سستی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی اہمیت بھی ہمارے اندر ہو۔ ہم نماز کے اندر نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، یہ صحیح ہے، ہم نماز کے اندر سستی اور غفلت نہ کریں بلکہ نماز کو ہم اس کے وقت پر پڑھیں، اور پھر تھوڑا ہم سوچیں بھی تو صحیح نا کہ یہ نماز کے اوقات متعین کیوں کیے جاتے ہیں، کہ جی زور کی نماز اس وقت ہے، عصر کی وقت نماز اس وقت ہے، جمعے کی نماز اس وقت ہوگی۔ یہ کیا ویسے امام صاحب کے لیے رکھا ہے کہ جب امام صاحب کو وقت ملے گا تو وہ ٹائم امام صاحب رکھ لیں؟ نہیں، یہ وقت رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی محلے کے لوگ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے جو ایک وقت متعین کیا جاتا ہے کہ وہ سارے جو ہے اس وقت میں آئیں، اور جماعت کے ساتھ جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سارے نمازی حضرات نماز میں وہ فرض نماز میں جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نماز شروع کریں۔ اس وجہ سے جو ہے نماز کا اوقات جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب نماز کا ٹائم تبدیل کیا جاتا ہے تو نماز کے بعد باقاعدہ یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے ممبر سے کہ جی فلاں نماز اب کل سے جو ہے فلاں اس نماز کا وقت جو ہے اس وقت کیا جائے گا، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کل تکبیر اولیٰ سے پہلے مسجد میں آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔